سن 60 ہجری ہے، رجب کی 21ویں تاریخ، سن 60 ہجری رجب کی 21ویں تاریخ، دمشق کے دماسکس کے ایک محل میں، ایک حجرے میں، بہت توجہ کے ساتھ سنیں، ایک ایک لفظ پر توجہ، ایک حجرے میں قیمتی لیکن نہایت میلے کچیلے بدبودار بستر پر حاکم شام، غور ہی نہیں کیا، بیماری کے عالم میں موت سامنے نظر آ رہی ہے. سنیں بہت توجہ کے ساتھ، ایسے وقت میں لاڈلا بیٹا یہ سوچ کے کہ جب باپ واصل جہنم ہو جائے تو میں آ کے عنان حکومت سنبھالوں، شکار کھیلنے گیا ہوا ہے. اللہ جانے آپ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں محسوس کر رہے، شکار کھیلنے گیا ہوا ہے. حاکم شام نے آواز دی کہ کوئی ہے. سنیں مجلس، آج کی مجلس انشاءاللہ یادگار مجلس ہو. آواز دی کہ کوئی ہے. 2 کنیزیں حجرے میں داخل ہوئیں، ان سے کہا کہ مہمان خانے میں جاؤ، حکومت کے کارندوں میں اگر کوئی ہو تو اسے بلا لاؤ. یہ دونوں کنیزیں باہر گئیں. سنیں، مہمان خانے میں پہنچی. 2 حکومت کے اہلکار جو حاکم شام کے بہت زیادہ قریبی تھے، ایک کا نام سنیے گا ضحاک ابن قیس، ضحاک ابن قیس سے فہری، اور دوسرا ولید ابن عتبہ، جو دونوں فقیر شام کے حجرے میں آئے. ان دونوں کو غور سے دیکھا. اس وقت اگر آپ نے غور سے سن لیا تو میں سمجھوں گا میں کامیاب. غور سے ان دونوں کو دیکھا کہ بیٹھو، وہ بیٹھے. کنیز کو حکم دیا ذرا قلم و کاغذ لے آؤ. آ گیا قلم و کاغذ. نبی نے تھوڑی مانگا تھا. قلم و کاغذ آیا، ان دونوں کی طرف بڑھایا گیا. اس نے کہا سنو، اس وقت میرا بیٹا یزید یہاں موجود نہیں ہے. نہ جانے کب میری روح میرے جسم سے نکل جائے. میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میری وصیت لکھو اور پھر مجھے سناؤ تاکہ میں اس پر دستخط کر دوں. سنیں سنیں بہت توجہ کے ساتھ. دیکھیں یہ چیزیں میرے خیال میں عام طور پر یہ بچے گواہی دیں گے پڑھی نہیں جاتی، کہ میں اس پر دستخط کر دوں تاکہ یہ وصیت میرے بیٹے کے کام. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں. حاکم شام نے کہا لکھو، اے میرے بیٹے یزید، دنیا میں کسی باپ نے اپنے بیٹے پر، دیکھیں اسی کے جملے ہیں جو دہرا رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد. یہ کہتا ہے دنیا میں کسی باپ نے اپنے بیٹے پر وہ احسان نہ کیا ہوگا جو میں نے تجھ پر کیا ہے. اب دیکھیں یہ معاویہ کے جملے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے جیسے نالائق کو
انشاءاللہ. آپ حاکم شام کی وصیت سنیں گے, آپ خوش ہوں گے, دشمن روئیں گے. ایک صلوات محمد. میں نے تیرے جیسے نالائق کو اپنا جانشین بنایا, میں نے تیرے جیسے فاسق و فاجر کو, اللہ اکبر, کیا سن رہے ہیں آپ؟ اما جسے فاسق و فاجر کہے, کیا سن رہے ہیں؟ اب جملہ قیامت کا ہے, دیکھتا ہوں کون محسوس کرتا ہے کون محسوس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں نے تیرے جیسے فاسق و فاجر کو شرفاء کی گردنوں پر مسلط کر دی. اللہ اکبر, یہ احسان گنارا. پھر کہتا ہے میں نے تیرے جیسے بے دین اور نجس انسان کو پاک و پاکیزہ دین کا خلیفہ بنا دیا. اس سے بڑا احسان کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اب تم آگے انہوں نے حکومت سنبھالنا, لیکن دیکھو اب ذرا اور لوگوں کے بارے میں بھی سنیے کیا لکھا کہ میں شام کا. لیکن دیکھو تم کو اپنی حکومت کے سلسلے میں 5 افراد سے خطرہ محسوس ہوگا. 5 افراد سے. سن رہا ہے مجمع؟ دیکھیے آج کی مجلس بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, تاریخی مجلس ہو رہی کہ 5 افراد سے تم کو شدید خطرہ ہوگا. میں ان کے نام بھی تمہیں بتا رہا ہوں اور ان کی کمزوریاں بھی تمہیں بتا رہا ہوں. آپ آمادہ ہو گئے نا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سنو بیٹا سنو. اب ضحاک بن قیس لکھ رہا ہے, ولید ابن عتبہ دیکھ رہا ہے, لکھے جا رہی وصیت کا. سنو, پہلا شخص جو خلافت کا دعوے دار بن کر تمہارے مقابلے پر آ سکتا ہے وہ ہے عبداللہ ابن عمر. کیونکہ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں, جب لکھنے والوں کو لکھنے میں کوئی شرم نہیں تو ہم بیان کرنے میں کیوں تکلف. پہلا شخص, آخری آدمی تک توجہ, قبلہ سن رہے ہیں, پہلا شخص جو تمہارے مقابلے پہ آ سکتا ہے وہ عبداللہ ابن عمر, اس لیے کہ وہ خلیفہ دوم کا بیٹا ہے, اس کے دل میں بھی خلافت کی تمنا ہے, وہ خلافت کا دعوے دار بن کر تمہارے سامنے آ سکتا ہے, لیکن اس کی 3 کمزوریاں ہیں. دیکھیں بہت ہی میں جملے سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہوں. یہ شخص حاکم شام, میں کبھی نہیں کہتا ہوشیار, ہوشیار نہیں, چالاک. لفظوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے. بہت چالاک, بہت تیار. لہذا ایک ایک بات کہہ رہا وہ اس کی 3 کمزوریاں ہیں. کس کی؟ عبداللہ ابن عمر کی 3 کمزوریاں. اس نے کہا اس کی پہلی کمزوری اس کا چھوٹا بھائی ہے جس کا نام ہے عاصم ابن عمر. اس کی بیٹی جس کا نام ام المسکین ہے, جس کی کنیت, وہ تیری بیوی ہے. سنا آپ نے؟ وہ تیری بیوی ہے, وہ تیری زوجہ ہے. لہذا عاصم کا خاندان تیری مخالفت نہیں کرے گا. اور یہ بھی عبداللہ ابن عمر کی کمزوری ہے. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ میں نے یوں ہی نہیں عرض کیا, آپ ذرا غور کریں کہ رشتے کہاں سے کہاں جڑے ہوئے.
آپ سمجھے یہ یزید کے لیے سافٹ کارنر کیوں ہے؟ کس کا داماد ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، معلوم ہونا چاہیے نا۔ اس لیے وہ تیری مخالفت نہ کرے۔ دوسری کمزوری عبداللہ ابن عمر کی یہ ہے کہ وہ پیسے کا حریص، مال سے بڑی محبت، لہذا اس کے وظیفے میں اضافہ کرتے رہنا۔ ہائے سن رہے ہیں؟ اس کے وظیفے میں اضافہ کرتے رہنا، لہذا بس وہ کنٹرول رہے۔ پھر اس نے لکھا، اب دیکھیں اس چیز کو آپ اپنے سماج میں بھی دیکھ سکتے ہیں، خدا کے لیے بہت توجہ۔ اس نے کہا تیسری کمزوری اس کی یہ ہے کہ اسے بڑا بننے کا بڑا شوق ہے۔ دیکھیں یہ شوق بھی قیامت کا ہوتا ہے، سب سے بڑے ہم۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ عجیب و غریب مزاج ہوتا ہے، سب سے بڑے ہم مگر عمر میں نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بار آپ نے شاید لطفی حاصل نہ کیا، میں کیا عرض کر گیا کہ سب سے بڑے ہم، عمر کا معاملہ میں تو بہت چھوٹے، سب سے چھوٹے، لیکن یوں عہدے میں، منصب میں، علم میں، مال میں سب سے بڑے ہم، یہ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ان کا سب سے بڑے ہم۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اسے بڑا بننے کا شوق۔ اب عزیز و حاکم شام کا جملہ ہے، جیسے جی چاہے ویسے سنیے، چاہے بول کے سنیے، چاہے خاموش رہ کے سنیے، چاہے نعرہ لگا کے سنیے۔ اس نے کہا دیکھو عبداللہ ابن عمر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اسے بڑا بنا کے جہنم میں بھی لے جایا جائے تو وہ دوڑتا ہوا چلا جائے۔ محمد و آل محمد۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسے اگر بڑا بنا کے جہنم میں بھی لے جایا جائے تو وہ دوڑتا ہوا خوشی خوشی چلا جائے، اسے بڑا بننے کا شوق۔ لہذا جب بھی وہ تمہارے سامنے آئے تو بس اس کی بڑائی کرنا، وہ خوش رہے، اتنا اس کے لیے کافی کر آپ بس۔ تو اس نے کہا پہلا شخص تو یہ، ان کی کمزوریاں میں نے تمہیں بتا دی۔ دیکھیے ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں واقعہ کربلا کا پس منظر، ہم سے سنو پس منظر کا۔ دوسرا شخص جو تیرے مقابلے میں آ سکتا ہے وہ خلیفہ اول کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ یہ بھی خلافت کے دعوے دار بن کے تیرے سامنے آ سکتا، مگر اس کی کمزوری اس کی طاقت۔ دیکھیے عجیب جملہ اس نے لکھا، اس نے کہا اس کی کمزوری اس کی طاقت، اس لیے کہ کندی قبیلے سے ان کی رشتہ داری ہے اور وہ بہت بڑا قبیلہ ہے، لہذا یہ اسے اپنی طاقت سمجھتا ہے۔ تم اشعث ابن قیس کی اولادوں کو، کل میں نے تذکرہ کیا تھا، محمد ابن اشعث کو، قیس ابن اشعث ابن قیس کو، محمد ابن اشعث کو اور عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث کو، ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھنا تو عبد الرحمن ابن ابی بکر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ یہ سب اس کے عزیز و اقارب ہیں۔ لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جو مسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان کی رشتہ داری کس سے تھی، کا ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تیسری شخصیت، آپ بور تو نہیں ہو رہے، ایک صلوات پڑھے بات محمد و آل محمد۔ قبلہ محنت کرنا پڑتی ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا۔ اس نے کہا تیسری شخصیت ہے سعید ابن عثمان۔
تیسرے خلیفہ کا بیٹا، یہ بھی خلافت کا دعوے دار بن کے تمہارے سامنے آ سکتا ہے، لیکن آسانی سے یہ خلافت کا دعویٰ نہ کرے گا۔ اور سنو، اب یہ مجمع سنے بہت توجہ کے ساتھ، اگر کبھی سعید ابن عثمان تیری مخالفت میں سامنے آئے تو اسے صفین کا آئینہ دکھانا، اسے صفین کا آئینہ دکھانا کہ یہ صفین کی جنگ ہم نے تمہارے باپ کے خون کے انتقام کے لیے لڑی تھی، تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ لکھو، یزید کے نام وصیت ہو رہی نا، انہوں نے کہا لکھو کہ دیکھو سعید ابن عثمان کا متبادل مروان جو اس کا بہنوئی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھ میں آئے کہ کربلا کے ظالموں کے سقیفہ سے کیا رشتے تھے۔ کہ مروان جو اس کا بہنوئی، وہ اس کا متبادل، یعنی وہ اس کے ذریعے تم اس کو مینیج کر سکتے ہو۔ اب عزیزوں، اللہ جانے مروان کو معاویہ نے کیا سمجھا کہ یزید کو لکھا کہ اگر تم سعید ابن عثمان کے خطرے سے بچنا چاہتے ہو تو وقت پر مروان کو ہڈی ڈالتے رہنا۔ ایک صلوات بڑھوا محمد و آل محمد۔ تب وہ کنٹرول ہے۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ چوتھا آدمی جو تمہارے مقابلے پہ آ سکتا ہے وہ ہے عبداللہ ابن زبیر، وہ بھی خلافت کا دعویٰ کرتے ہوئے تیرے سامنے آ سکتا ہے۔ پھر اس نے لکھا کہ وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے، چیتے کی طرح تیز رفتار ہے، تقریر کرتا ہے تو آگ اس کے دہن سے نکلتی ہے، شعلے نکلتے ہیں۔ اگر ایک جگہ تم سے شکست کھائے گا تو دوسری جگہ تمہارے سامنے آئے گا۔ اگر وہ کسی وجہ سے تمہاری بیعت کر لے تو مطمئن نہ ہو جانا، تمہارے قبضے میں آئے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ سنیے، اب یہ چار ہو گئے، اب سنیے ہماری بات، اپنی بات۔ حاکم شام نے لکھا کہ پانچواں شخص جو تمہارے مقابلے پہ آ سکتا ہے وہ علی اور فاطمہ کے بیٹے حسین۔ سنیں، جو تمہارے مقابلے پہ آ سکتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ عزادار تو خاموش نہیں رہ سکتے۔ آپ ذرا دشمن کی زبانی اپنے آقا کا تذکرہ سنیے۔ وہ چار جو تھے ان کا ذکر بھی کیا، سب کی کمزوریاں بھی بیان کی۔ اس کے بعد اس نے لکھا کہ پانچویں حسین ابن علی ہیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ حسین کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ حسین بادشاہ مولا کرم جو عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا حسین کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ دو جملے سنیے حکیم حاکم شام کے، وہ کہتا ہے حسین کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تو نے مال و دولت کے ذریعے حسین کو متاثر کرنے کی کوشش کی، دیکھیں ابھی جو نعرے لگ رہے تھے، سن رہے آپ، ان نعروں کا اقرار حاکم شام کو بھی ہے۔ اس نے کہا اگر تو مال و دولت کے ذریعے حسین کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا تو حسین اس شخصیت کا نام ہے جن کے قدموں میں نہ معلوم کتنے تخت و تاج پڑے رہتے۔
جو آپ سننے کے عادی ہیں. بہرحال میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ وصیت پڑھوں یا نہ پڑھوں, لیکن الحمدللہ مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ نے بہترین سامع ہونے کا ثبوت دیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم حسین کو مال و دولت سے متاثر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ حسین کے قدموں میں نہ معلوم کتنے تخت و تاج پڑے رہتے. اور اس کے بعد کہتا سنو, اگر تم حسین کے سامنے طاقت لے کے آتے ہو اور جنگ کرتے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ حسین کو اس سے بھی شکست نہیں دے سکتے, اس لیے کہ حسین فاتح خیبر اور خندق کا بیٹا ہے. قبلہ یہ ساری وصیت سنانے کا مقصد جو جملہ تھا جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد وہ کہتا ہے لکھو کہ تو کچھ بھی کرنا مگر دین کی ظاہری چادر کو نہیں سننا ہے. جملہ سنیں قبل قیامت. وہ کہتا ہے دین کی ظاہری چادر کو اپنے بدن سے جدا نہ کرنا, اس لیے کہ اگر تو نے دین کی ظاہری چادر اپنے دوست سے اتار دی تو حسین ضرور تیرے مقابلے میں آ جائیں گے, اس لیے کہ حسین اس دین کے مالک ہے. تو وہ کہتا ہے تم اپنے بدن سے دین کی ظاہری چادر کو نہ اتارو. اب سب سے بڑا جملہ اس مجلس کا سنیں, اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو حسین تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے. اور اس کے بعد حاکم شام لکھتا ہے کہ اے یزید یہ سمجھ لے کہ اگر تو نے حسین سے جنگ کی, تو یہ بات سمجھ لے کہ اگر تو نے حسین کو قتل کر دیا تب بھی, جملہ پورا سن لیجیے گا, اس کے بعد جتنی چاہے اتنی داد دیجیے گا, کہ اگر تو نے حسین کو قتل کیا تب بھی قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی, اور اگر